وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی، اس زندگی کا جو نظام حفاظت ہے، حفاظتی نظام ہے، وہ کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حفاظت کا نظام بنایا، ہمیں نہیں پتہ، ہم تو اس طرف سوچتے ہی نہیں، ہمارے تو مشغلے اور ہیں، ہمیں تو فکر اتنی کھا گئی روٹی روزی کی کہ ہم اس سے نکلے ہی نہیں۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے، جتنی بن پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اور اس طرح بڑھاتا چلا جاؤں، تعداد بڑھاتا چلا جاؤں اور بناتا چلا جاؤں، جمع کرتا چلا جاؤں۔ اللہ اللہ، وہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ وہ اللہ، وہ عظیم رب، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اللہ مغلوب نہیں، وہ غالب ہے، اور وہ غالب اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو نگہبان بنا کر، محافظ بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ زندگی میں تو حفاظت کرتے رہے، نگہبانی کرتے رہے، حتیٰ کہ اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، توفت رسولنا، اس وقت بھی ہمارے فرشتے آتے ہیں، ہمارے مقرر کردہ جن کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں وہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو فوت کرتے ہیں، اور وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے، اس کے نگران محافظ فرشتے اپنے فرض میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ جو ذمہ داری ان کی رب نے لگائی ہے ان پہ بالکل وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ اور اللہ هو القاہر فوق عبادہ، وہ غالب ہے اپنے امر پر، اپنے ارادے پر، اپنے فعل پر، اپنے نظام پر، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ غالب ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ حکم کرنے پر، اس کے ارادے پر، اس کی تنفیذ پر، اپنے نظام کو نافذ کرنے پر اللہ غالب ہے، وہ طاقت والا ہے، اس کو وہ اپنے نظام کی نافذ کردہ یا عطا کردہ نظام کی حفاظت بھی کرتا ہے اور قوت و طاقت بھی اس کی ہے۔ پھر فرمایا پورے غلبے کے ساتھ، پورے سسٹم کے ساتھ، یرسل علیکم حفظۃ، وہ اللہ اپنے نگران محافظ تمہارے لیے تم پر بھیجتا ہے۔ وہ اللہ نافذ کرتا ہے، بھیجتا ہے، اس نے مقرر کر رکھے ہیں نگران اور محافظ۔ اسی طرح سورہ رعد میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو باری باری اپنی اپنی باری پر اپنی اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، کسی طرف سے کسی طرح سے انسان کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی
جو قدرت کے ارادے میں نہ ہو، اس کی مشیت میں نہ ہو۔ کوئی ایسی تکلیف جو قدرت کی مشیت نہ ہو انسان کو نہیں پہنچ سکتی۔ اگر کوئی تکلیف آتی ہے اس کی مشیت میں ہوتی ہے۔ اس نے ایسا نظام بنا رکھا ہے، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی تفویض کرتا طاقت، قوت اور نظام کے ساتھ وہ فرشتے بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر اللہ نے اپنے محافظ مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب مٹی کے جوہر سے پانی کا قطرہ بنتا ہے اور پانی کے قطرے سے انسان کا تولیدی اور تخلیقی سسٹم شروع ہوتا ہے، جہاں نظریں نہیں پہنچ سکتی، جہاں ہم دیکھ نہیں سکتے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام اور سسٹم بنایا ہے حفاظت کا۔ جتنا وقت مقرر ہے، جو حیات مقررہ ہے، جو نظام ہے، اس سب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوا، پھر اس کی زندگی، ساری زندگی، جس طرح میں نے عرض کیا ہے، بچپن سے لے کر کحول العمر تک، بلکہ اگلی عمر اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، جس کو ارذل العمر کہا گیا ہے۔ تمام حصوں میں، تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ نے، یہی نہیں، بڑی خوبصورت بات، اس کا حفاظتی نظام صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ تو انسان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات بھی ایسی نہیں جو منہ سے نکلے، اللہ اس نے اس پر بھی نگہبان مقرر کر رکھے ہیں۔ انسان کی زبان سے نکلنے والا کلمہ، کبھی تو کہتے ہیں، ایک بڑا عام سا جملہ ہے، سادہ سا جملہ، اس کا معنی بڑا زبردست ہے۔ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو، اگلے کی بات سنو، سمجھو، پھر جواب دو۔ بلا سوچے، بلا سمجھے گفتگو کرنا، اللہ یہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا اس نے نجات پائی۔ خاموش کس سے رہنا ہے؟ لغویات سے، فحش گفتگو سے، کسی کی بے توقیری کرنے سے، کسی کو نیچا دکھانے سے، جھوٹ بولنے سے، مکر کے، فریب کے کلمات کہنے سے، اللہ کے سسٹم کی مخالفت میں گفتگو کرنے سے، معصیت الہی کی گفتگو کرنا۔ اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہماری جند جان ہے، جو ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دل کا سرور ہے، کے بارے میں بلا سوچے سمجھے کو کلمہ کہہ دینا، اس سے بہتر ہے من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا اس نے نجات پائی۔ لیکن اللہ کا سسٹم ایسا ہے، اس نے اس کے پہلے تخلیقی لمحے سے لے کر موت تک پہنچنے تک جتنا سفر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نگہبان مقرر کر رکھے ہیں۔ موت، یوں کہہ لیں کہ موت بھی زندگی کی محافظ ہے، جب تک وہ نہیں آ جاتی زندگی میں کوئی ایسا نقصان نہیں جو مشیت قدرت میں نہ ہو۔ پھر فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت،
توفت رسلنا وہم لا یفرطون، حتیٰ کہ جب زندگی کا وقت، زندگی کی ساعتیں، لمحات پورے ہو جاتے ہیں اور کسی کو موت آ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ توفت رسلنا، ہمارے فرشتے، ہمارے نگہبان اس کو فوت کرتے ہیں، اور وہم لا یفرطون، وہ اپنی ذمہ داری ڈیوٹی میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتے، فرشتے کو کمی نہیں رہنے دیتے۔